اللہ وہ ذات ہے جعل لکم الانعام، جس نے تمہارے لیے ان چوپاؤں کو، جانوروں کو پیدا فرمایا. لترکبوا منہا، پھر ان میں سے بعض چوپائے جانور ایسے ہیں کہ تم ان پر سواری کر سکو. سواری کن جانوروں پہ ہو سکتی ہے دوستو؟ اونٹ پہ، گھوڑے پہ، گدھے پہ، خچر پہ، اور دمبے پر بھی ہو سکتی ہے، اس پہ نہیں ہو سکتی. تو بعض جانور ایسے ہیں جو برائے سواری ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کا گوشت تم کھا سکتے ہو، جیسے گائے ہیں، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، دمبا ہے. اور اونٹ ایسا جانور ہے کہ جو برائے سواری بھی ہے اور برائے گوشت بھی ہے، انسان کھا بھی سکتا ہے. گھوڑا ایسا ہے جو برائے سواری بھی ہے اور برائے گوشت بھی ہے. گھوڑے کا گوشت تو حلال ہے، ہمارے فقہ حنفی کے مطابق تو اس میں کوئی تعامل نہیں، لیکن صرف اس وجہ سے اس کو منع کیا کہ یہ آلہ جہاد ہے، جہاد کا ایک ذریعہ ہے نا. تو اگر اس کو ذبح کرنا شروع کیا کثرت سے تو ایسا نہ ہو کہ کسی وقت اہل ایمان کو جہاد کی ضرورت پڑ جائے اور پھر گھوڑے کم ہوں، اس وجہ سے حالات کے اعتبار سے. ورنہ اگر کوئی گھوڑا ذبح کرتا ہے، اس کو کھاتا ہے، تو کوئی ممانعت نہیں ہے دوستو. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں اور بھی بہت سارے منافع ہیں، کام کی باتیں ہیں. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ تم ان جانوروں کے ذریعے سے پہنچ جاؤ ان جگہوں تک جس کی حاجت تمہارے دلوں میں ہے. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان جانوروں کے ساتھ ساتھ تم سوار کرائے جاتے ہو کشتیوں پر بھی جو بحری سمندر میں. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اللہ کی کن نشانیوں کا تم انکار کرتے رہو گے. اب دیکھیں یہاں اللہ پاک نے ان جانوروں کا ذکر کیا جو انسان کے نفع کے لیے پیدا ہوئے. حالانکہ دنیا میں تو بہت سارے جانور ہیں، لیکن بعض جانوروں سے ہم نفع کھل کر نہیں اٹھا سکتے. جیسے درندے ہیں، اب شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، ریچھ ہے، ہاتھی ہے. یقیناً اس میں بھی بہت ساری کارآمد باتیں ہیں، کام کی چیزیں ہیں، سب کچھ ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ انسان کہے کہ چلو بھائی شیر پر بیٹھ کے سفر کر لیتے ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ درندے کو ذبح کرنا حلال ہو، منع ہے. لیکن مخصوص جانوروں کو، بعض جانوروں کو اللہ پاک نے انسان کے خالص نفع کے لیے پیدا کر دی. اب انسان کے نفع کے لیے ایک بڑی بنیادی چیز کہ وہ جانور اس کی سواری کے لیے کارآمد ہو جائے، سواری کا کام کر سکے. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ان موجودہ آلات سفر سے پہلے ایک بڑا ذریعہ سفر کا وہ یہی جانور تھے، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، خچر تھے، گدھے تھے. بلکہ آج بھی بہت سارے مقامات پر اور پہاڑی علاقوں میں انہی جانوروں کے ذریعے سے مدد لی جاتی ہے، کام لیا جاتا ہے، تو سواری کے کام آتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اہم نفع ہے وہ اس کے گوشت کا استعمال ہے کہ ان جانوروں کا گوشت اللہ پاک نے حلال کر دیا. اور وہ حلال جانور قرآن کریم کے اندر متعین کر دیے گئے کہ کن جانوروں کا گوشت تم کھا سکتے ہو، کن جانوروں کی تم قربانی کر سکتے ہو، وہ سب چیزیں بالکل واضح ہو گئی. اور پھر فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری نفع کی چیزیں کہ
کیا مطلب؟ جانور جب ذبح ہوتا ہے، کاٹا جاتا ہے، اس کی کھال نکلتی ہے، اس کے کھال سے بال اتارے جاتے ہیں اور اس سے بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں. گرم لباس بنتی ہے، گرم پوشاک بنتی ہے، چادریں بنتی ہے، اور بہت کچھ ایسا ہے کہ جو اس کے اندر استعمال. پھر ان جانوروں کی ہڈیاں بہت سارے کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور کتنی دوائیوں کے اندر ان جانوروں کے اعضاء استعمال ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں، اور انہی جانوروں کے ضمن میں اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَى الْفُلْكِ، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کیجئے گا، اس کے ساتھ ساتھ تم سواری کرتے ہو سفر کے لیے. کس چیز پر؟ کشتیوں پر. چونکہ عام طور پہ جانور جو ہے وہ زمینی راستے کے کام آتے ہیں، سمندر میں نہیں چل سکتے. سمندر کے لیے پھر انسان کیا کرتا ہے؟ کشتیوں پر، جہازوں پر، اور بڑے بڑے بحری بیڑوں پر وہ بیٹھ جاتا ہے. یہ سواری کے کام آتے ہیں، کارآمد ہوتے ہیں. ایک اشارہ کیا دوستو، غور کیجئے گا، زندہ جانوروں کے ساتھ اللہ نے کشتیوں کا ذکر فرمایا. کشتی ایک لکڑی سے اور بہت ساری لوہے کی چیزوں سے مل کر بنتی ہے. اشارہ کیا کہ سفر کے ذرائع بنتے رہیں گے، بہت ساری چیزیں وجود کے اندر آئے گی. جیسے آج کل گاڑیاں ہیں، گاڑیوں کی پھر جدید شکلیں ہیں، پھر جہاز ہے، پھر جہازوں کے پھر عجیب و غریب شکلیں ہیں. یہ سب چیزیں دوستوں وسائل سفر ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان اپنے سفر کی تکمیل کرتا ہے، اور یہ سب ان آیات کے اندر شامل ہے. بات سمجھ گئے؟ تو لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی اللہ پاک نے سواری کے لیے جانور دیے ہیں، لہٰذا اچھی گاڑی خریدنا یا گاڑی کے لیے فکر کرنا یہ تو نامناسب ہے، یا جہاز میں سفر کرنا یہ تو شاید اسراف ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے دوستو. جہاز میں سفر کرے، کشتی میں سفر کرے، گاڑی میں سفر کریں، ہوائی جہاز میں سفر کریں، یہ سب چیزیں وسائل سفر ہے. اب چاہے وہ سفر تجارت کا ہو تب بھی کام ہے، چاہے وہ سفر دین کا ہو تب بھی کارآمد ہے، چاہے وہ سفر جہاد کا ہو، دشمن پہ حملہ آور ہونے کا ہو، تب بھی یہ کام کی چیزیں کارآمد ہے. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ تو اس لیے یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ نے کسی کو نوازا ہے، وسعت دی ہے، اور وہ کہے جی میں اپنے لیے ایک اچھی سواری لے سکتا ہوں اور لیتا ہوں، اور دل میں کوئی عجب، کوئی تکبر، کوئی ریا، کوئی دکھلاوا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بالکل اپنے لیے نئی گاڑی لے سکتا ہے. اگلے سال دل میں آیا کہ نہیں اس سے اور اچھی لے لیتا ہوں، پرانی بیچ دیتا ہوں، اور اسباب ہے، دل میں کوئی عجب تکبر نہیں ہے، اور اچھی لے لے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے دوستو اس کے اندر. تو بعض دفعہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہے اور انسان کو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی ان چیزوں سے نفع اٹھانا شاید یہ اللہ کے قرب کے منافی ہو جائے گا، تو ایسا ہرگز ہرگز اور بالکل بھی نہیں. ان چیزوں سے انسان نفع اٹھا سکتا ہے. یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں دوستو، یہ راحتیں ہیں. اپنی حیثیت، اپنی طاقت کو دیکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی دل کی کیفیات کا علاج کرنا. ایک تو یہ ہے نا کہ انسان کوئی سواری لے اور سلام شارٹ کر دے. شارٹ سلام سمجھتے ہیں؟ پہلے پورا سلام کرتا تھا، جب گاڑی تبدیل ہو گئی اب 3 انگلیوں کا سلام کرتا ہے اس طرح ہی. اس کا مطلب یہ کہ اس کا ظرف نہیں ہے اس بندے کا بیچارے. سواری تبدیل ہوئی، اس کے سلام اور مزاج اور بول چال کا انداز بھی تبدیل ہو گیا. یہ عجب اور تکبر کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، اس کو احتیاط کرنی چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جو خاندانی نسبی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی سی بڑی چیزوں میں ہوتے ہیں، اللہ نے نوازا ہوتا ہے، لیکن اپنے اس نسبی شرافت کو، کردار کو، اخلاق کو، تواضع کو وہ اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو ساری باتوں کا حاصل دوستو ایک
قلب کی نگرانی ہے، دل کی نگرانی ہے۔ انسان آج دنیا سے نفع اٹھائے، خوب اٹھائے، لیکن اس کی اپنے دل کے اوپر نگرانی مضبوط ہو، ٹھیک ہے کر لے، لیکن جہاں اس کو اندازہ ہو، محسوس ہو کہ بھئی میں کوئی اچھی چیز جب لیتا ہوں اب مجھے اپنے وہ پڑوسی اچھے نہیں لگتے، کوئی اچھی چیز لیتا ہوں اب خاندان والوں کو ذرا حقیر نظروں سے دیکھتا ہوں، تو اس کا مطلب روحانی مریض ہے۔ تو اس کو اپنے دل کی نگرانی کرنی ہے اور اس کو احتیاط کرنی ہوگی۔ باقی اللہ نے ساری دنیا اور دنیا کی چیزیں وہ انسان کے نفع کے لیے، سہولت کے لیے، ضرورت کے لیے بنائی ہے، انسان اس سے نفع اٹھا سکتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا بھائی، کل مغرب کی نماز کے بعد، کل تو اتوار کا دن ہے نا، چھٹی ہے، کل مغرب کی نماز کے بعد ہماری ایک تقریب ہے، ایک مجلس ہے، تعلیم و تربیت کورس کی اختتامی۔ ایک کورس شروع ہوا تھا 20 روزہ، جون جولائی کی چھٹیوں میں ان بچوں کے لیے ہر سال ہوتا ہے، کل اس کی اختتامی مجلس ہے مغرب کے بعد۔ تو درخواست ہوگی کہ آپ احباب تھوڑا سا وقت دیں، اور ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں محلے کے بچوں نے اور بچیوں کی تعداد ان سے زیادہ ہے، 75 بچے ہیں تو 90 بچیاں، انہوں نے زیادہ اس میں حصہ لیا ہے۔ تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ حضرات ضرور تشریف لائیں، باہر سے مہمان علماء بھی تشریف لائیں گے۔ کل مغرب کی نماز یہیں ادا کریں اور اس مختصر اور سادہ سی تقریب میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔